حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندی پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی ایک عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خشک کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خشک کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جماع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے پہلی اور 15ویں اور آخری رات کے علاوہ باقی راتوں میں ہم بستری کرنا چاہیے، کیونکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کی شب میں بعض فقہا نے جماع کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے ابتدائی حصوں میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا مرد وجہ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ ہاں، اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات کے کسی بھی حصے میں ازدواجی عمل یعنی مباشرت یا ہم بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر ہم بستر ہو کر جماع کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشتار رہے گی، جس سے اس کو تشویش اور حیرانی لاحق ہوگی۔ لیکن اگر اس ازدواجی ملاپ کو بخوبی سر انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس سے فوراً نہ ہٹے، کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے، بلکہ مرد اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے۔ ازدواجی عمل کو پرلطف اور کارآمد بنانے کا مقصد عورت کے ساتھ نیکی اور احسان ہے، اور خیر اور احسان کا یہ عمل شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی اور کیوں کرے گا۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی سی ہر ممکن کوشش کرے کہ بیوی بھی لطف و زوجیت حاصل ہو